بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ چند ایسے راز جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اولاد قدرت کی عظیم نعمت ہے، اور جڑواں اولاد تو خصوصی طور پر منفرد قسم کے تجربے اور خوشی کی وجہ بنتی ہے۔ زیادہ تر شادی شدہ جوڑے جڑواں بچوں کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں، تاہم جڑواں بچوں کی پیدائش کے حوالے سے لوگوں کے درمیان بہت زیادہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، اور لوگوں کے ذہن میں کچھ اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں کہ کسی بھی ماں باپ کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش کیوں ہوتی ہے، اور جڑواں ہونے کے کتنے امکانات ہیں۔ جڑواں بچوں کی پیدائش کے بارے میں جدید سائنس نے تحقیقات کے بعد کچھ باتیں بتائی ہیں جن کے بارے میں جاننا ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے ضروری ہے۔ تو آج ہم آپ کو چند ایسی وجوہات بتائیں گے جن کی وجہ سے جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ وجوہات نمبر 1، باڈی ماس انڈیکس کا زیادہ ہونا۔ حال ہی میں کی گئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جن خواتین کا BMI یعنی باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو تو ان کے گھر جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے فیملی ہسٹری۔ اگر ماں باپ میں سے کسی کی فیملی ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی ہو تو اگلی نسل میں بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات میں 60% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ تاہم ممکن ہے اگر ماں کے خاندان میں جڑواں بچوں کی ہسٹری ہو تو امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ باپ کے خاندان کی ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آتی ہے عمر رسیدگی۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر ماں باپ کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو تو اس کے حمل ٹھہرنے کی صورت میں بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 30 سال سے زیادہ عمر کی عورت میں ایک سے زیادہ انڈے خارج ہوتے ہیں۔ قد اور وزن۔ عام طور پر لمبے قد اور صحت مند جسامت والی عورت کے جڑواں بچوں کے پیدا کرنے کے امکانات چھوٹے قد اور کمزور جسامت والی عورت کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کا وزن اور قد کم ہو ان میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے زیادہ امکان ہوتے ہیں۔ یہ وجہ تھوڑی عجیب ہے، تاہم اس وجہ کے بارے میں سائنسی ماہرین حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک عام خیال پایا جاتا ہے کہ جڑواں حمل کا ہونا خاندان کے جینیاتی رجحان کی بدولت ہوتا ہے، اور یہ اس کی خاندانی تاریخ ہے جو اس کے ہائپر بیزوی ہونے کی نشانی ہے۔ اگر کسی مرد یا عورت کے خاندان میں حد سے زیادہ جڑواں بچے ہونے کا تاریخ ہوتی ہے تو ان کے ہاں بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ امکان ان خواتین کے لیے زیادہ درست ہے جن کے خاندان میں زیادہ جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ جدید سائنس کی تحقیق کے مطابق کوئی عورت بھی جڑواں بچے رکھ سکتی ہے، اس میں خاندانی تاریخ کا کوئی تعلق نہیں۔ کوئی بھی عورت جڑواں حمل کی متحمل ہو سکتی ہے، بس یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے لیے کون سے طریقہ کار اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق 30 سے 40 سال کی عمر والی خواتین میں جڑواں بچے پیدا کرنے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ جڑواں بچے کے امکان کو بڑھانے والے معاملات۔ ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ نسلی پس منظر میں اختلاف آپ کے جڑواں بچوں کے امکانات کو متاثر کر سکتے ہیں، جیسا کہ سیاہ فام یا غیر ہسپانوی خواتین میں جڑواں بچے پیدا کرنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ فولک ایسڈ ایک وٹامن بی ہے۔ بہت سے ڈاکٹر حمل سے پہلے اور دوران اس کو لینے کی تجویز کرتے ہیں تاکہ اعصابی ٹیوب کی نقائص کو کم کیا جا سکے۔ حاملہ ہونے سے پہلے ڈاکٹر فی دن 400 مائکرو گرام فولک ایسڈ لینے کی سفارش کرتے ہیں، اور حمل کے دوران اس کو 600 مائکرو گرام تک بڑھا دیتے ہیں۔ ایک چھوٹے مطالعے کے مطابق فولک ایسڈ جڑواں بچے کے امکانات کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، پر ابھی اس معاملے پہ کچھ بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ ایک ریسرچ کے مطابق جو خواتین دودھ پلاتی تھی اور وہ حاملہ ہوئیں تو ان کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش کی شرح عام خواتین کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ باقی یہ قدرتی عمل ہے، اور ادویات ان جڑواں بچوں کے حمل کو تیز کر سکتی ہیں، پر ضروری نہیں کہ یہ 100% ممکن ہو۔ محترم ناظرین، یہ تھی وہ وجوہات جن کی وجہ سے جڑواں بچے ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے
تاکہ آپ کو اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔